السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادۂ توحید کے متوالو غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کی تاجدار، امت کے غمخوار شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے تجھے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ اس آیت کریمہ میں والدین کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے اپنی بات کہی کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، پہلے اپنے تعلق سے فرمایا، اور فوراً ہی پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقام والدین بتایا ہے کہ دیکھو والدین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ ان کا تذکرہ میں اپنے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں، کتنا بلند و بالا ہے مقام والدین کا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آیت کریمہ جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے والدین جو ہمارے یہاں پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ
ہمارا بچہ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھے، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور دنیاوی جتنی تعلیمات ہیں اس کے اندر ترقی کرے، لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوتی ہے والدین کو کہ قرآن کی تعلیم بھی دی جائے، کبھی یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا، میں اور کوئی عالم دین دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ دنیاوی تعلیم چاہے کتنی بھی ڈلا، آپ دیکھ لو جتنے سبجیکٹ ہے اس کے اندر سارے کے سارے کھنگال دو، علم ریاضی کھنگالو، علم سائنس، جغرافیہ، فزکس، سارے کے سارے جو سبجیکٹ ہے سب کو دیکھ لو اور سب کے مضامین پڑھ لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام مضامین کے اندر اگر مجھے ایک ایسا چیپٹر یا ایک ایسا سبق بتا دو مجھے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ والدین کی تعظیم کرنی چاہیے، والدین کی قدر کرنی چاہیے، کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جو دنیاوی درسگاہوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، لیکن جس تعلیم سے ہمیں والدین کی قدر سیکھنی تھی وہ تعلیم سے ہم نے اپنے بچوں کو دور کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی ہی تعلیم نہیں دی، یہ واحد قرآن کے ہے جس کے اندر اتنے بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور پھر جب بچہ ناقدری کرتا ہے، پھر جب بچہ بڑھاپے میں ستاتا ہے، اور پھر جب بچہ بڑھاپے میں پیسے نہیں دیتا ہے، دولت نہیں دیتا، اور پھر اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، تو پھر علماء کے پاس شکایتیں لگاتے ہیں، اور پھر دعا اور تعویذ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر یہ کہتے ہیں، بچوں کی شکایت کرتے ہیں، اگر آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہوتی، اسے دین پڑھایا ہوتا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس کا دین اس کے گٹھے میں اگر آ گیا ہوتا، اسے سمجھ گیا ہوتا، قرآن کی تعلیم اسے ملی ہوتی، تو پھر وہ کبھی بھی آپ کا حق جو ہے نہیں کھاتا، آپ کا مکمل حق ادا کر دیتا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہم نے بچپن میں دنیاوی تعلیم پر خوب فوکس کیا، خوب زور دیا، 5 گھنٹے، غور کرو نا، 5-6 گھنٹے اسکول کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر حال یہ ہے بچے کا 2 گھنٹوں تک ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر بچہ نہیں پڑھ پایا تو گھر میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ کیا دینی تعلیم کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی؟ کیا دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنے بچوں کے بارے میں اتنا سوچا؟ 1 گھنٹہ اگر، میں تو اتنا افسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو حال یہ ہے کہ گھر سے فون آتا ہے، گھر سے بولا جاتا ہے باضابطہ طور پر کہ بچے کو ٹیوشن جانا ہے، سبق لے کر فوراً چھٹی دے دی جائے۔ پھر بھیجتے ہی کیوں؟ اس سے اچھا تھا کہ نہ بھیجو، پھر تم، اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گھر میں ہی پڑھا لو اسے، کہ 15 منٹ میں سبق سنا کر کیا اس کی تعلیم ہو جائے گی؟ برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے فرائض وضو تک یاد نہیں ہوتے، اسے وضو کے ٹوٹنے کے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ اور میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں اب مجمع میں کھڑے کر کے اگر بول دوں نا تو مشکل سے کوئی 1-2 مل جائے گے جو یہ بتا دے کتنی باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خود حساب کرو کہ کس کو معلوم ہے یہ بات کہ کتنی باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ آئینہ دیکھا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ دیکھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی نہیں پتا امام شافعی کے نزدیک کتنی باتوں سے ٹوٹتا ہے، امام اعظم کے نزدیک کتنی باتوں سے ٹوٹتا ہے، نہیں پتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے صرف دنیاوی تعلیم کے اوپر فوکس کیا ہے، دنیاوی تعلیم کو فوقیت دی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا، کامیاب بننا چاہتے ہو تو اپنے بچے کو دینی تعلیم دو، دینی تعلیم دو گے تو بچہ دنیا میں بھی قدر کرے گا تمہاری، اور تمہارے انتقال کے بعد تمہارے قبر پر آ کر فاتحہ بھی پڑھے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کب ہوگا؟ جب ہم دینی تعلیم بچے کو دیں گے۔ دینی تعلیم کا ایک رجحان اپنے علاقوں کے اندر بناؤ مسلمانوں، اس کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ میں دنیاوی تعلیم دینے سے انکار نہیں کرتا، وہ دو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دینی تعلیم ساتھ میں دو تاکہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین پر احسان کرنے کے تعلق سے فرمایا، والدین کا حق ہے بچوں پر کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگلی آیتوں میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما،
فرمایا کہ تمہارے پاس وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، یعنی ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک، عند احدک الکبر احدہما او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہم، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ برادران ملت اسلامیہ، کیسی تعلیم ہے قرآن کی، ذرا سوچو کیا فرمایا، اف تک نہ کہو۔ مفسرین اس اف کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کلمہ بھی اگر کوئی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما دیتا، لیکن اف سے چھوٹا کلمہ، اف کب کہتے ہیں جب چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، ہلکی معمولی تکلیف ہوتی ہے تو بچے اور لوگوں کی زبان سے اف اور آہ کی آواز نکلتی ہے، تو یہ اف کہنا پتہ یہ چلا کہ اگر والدین سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے بظاہر آپ کو تو ان کی تکلیف پر صبر کرو، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو، ان کے ساتھ نرمی والی گفتگو کرو۔ اللہ اکبر، یہ قرآن عظیم کی تعلیم ہے والدین کے تعلق سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا، آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا کہ ان کے لیے عاجزی کا، نرمی کے ساتھ اپنے بازو کو بچھائے رکھ، عاجزی کا بازو بچھائے رکھ، نرمی کے ساتھ، کبھی سختی نہ کرو والدین پر، کبھی ان کے ساتھ زبان درازی نہ کرو، کبھی ان کو پلٹ کر زور سے جواب نہ دو، فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی والا بازو بچھائے رکھ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر دعا کا طریقہ بتایا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اپنے رب سے عرض کرو، اتنا کرنے کے بعد پھر عرض کرو، اے اللہ، اے میرے رب، ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، بچپن میں پرورش کی ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد پھر دعا کے واسطے کہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے دولت میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی، اس پر تنگ دستی کبھی آ ہی نہیں سکتی جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم اپنے لیے تو سب کچھ مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ اور کیسے مانگو گے جب آپ کو اللہ نے دیا ہے اور آپ نہیں دے رہے ہو انہیں، جب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ انہیں نہیں دے رہے ہو، تو پھر آپ کیسے دعا مانگو گے؟ برادران ملت اسلامیہ، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کا حق ہے آپ کے والدین کا آپ کے اوپر کہ آپ انہیں دو دولت میں سے، آپ انہیں عطا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، ولا تنہرہما کے تحت ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ انہیں جھڑکو نہیں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اس کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک انسان ایسا ہوگا جس نے پہاڑوں جتنی نیکیاں جمع کیا ہوگا، تھوڑی موٹی نہیں، تھوڑی موڑی نہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں جس کے نامہ اعمال میں ہوگی، اور جب اس کے نیکیوں کو تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا، کیونکہ اتنی نیکیاں ہیں، گناہ کم کیا تھا، نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، حج و زکوٰۃ ہوگے، صدقہ و فطرات ہوگے، سب کچھ ہوگا، ہر عبادت ہوگی اس کے نامہ اعمال کے اندر، لیکن جب اس کا نامہ اعمال پھر تولا بھی جائے گا تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ابھی حکم فرشتے اسے جنت میں لے جانا چاہے گے، کیونکہ نامہ اعمال میں نیکی بھاری ہو گئی ہے، تو فرشتے اسے جنت میں لے جانا چاہے گے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ وہ ایک پرچہ جو ہے اس کے گناہ کے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، پھر اس کے نامہ اعمال کے گناہ کے پلڑے میں ایک پرچہ رکھا جائے گا، وہ پرچہ جیسے ہی گناہ کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب اسے گھسیٹتا ہوا اوندھے منہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کا گریبان پکڑے گے، اوندھے منہ کر کے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں سمجھ نہیں پایا کیا معاملہ تھا کہ میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو چکا تھا، ایک ایسا پرچہ اس میں رکھ دیا گیا کہ میری ساری نیکیاں اس کے سامنے ہیچ اور کمتر
بدتر ہو گئی. کیا معاملہ ہے مولا, اس میں کیا لکھا تھا, اس میں کون سا میرا گناہ تھا؟ برادران ملت اسلامیہ, آج میں ان لوگوں سے کہوں گا اور اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرنا چاہوں گا. برادران ملت اسلامیہ, غور کرو اس جملے, اس پرچے میں کیا لکھا ہوگا, اس پرچے کے اندر کیا لکھا تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں برباد چلی گئی اور اس کا گناہوں کا پردہ جو ہے وہ بھاری ہو گیا. کیا تھا اس میں؟ رب سے عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اس پرچے کے اندر کچھ اور نہیں لکھا تھا. تو نے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اپنے والدین سے بلند آواز میں گفتگو کیا تھا, صرف اتنا لکھا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ لوگ جو مارتے ہیں, وہ لوگ جو والدین کو چیختے ہیں ان کے سامنے, وہ لوگ جو والدین پر تشدد کرتے ہیں, وہ لوگ جو والدین کو چھوڑ کر صرف اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان لوگوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا, ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. کتنی ہی عبادتیں کر لے, دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے کتنا ہی اچھا دکھاوا کر لے, دوستوں کے ساتھ تم کتنا ہی اچھے سے رہ لو, لیکن اگر تمہارا حسن سلوک والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تم اگر والدین کے ساتھ بہتر نہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کن دوستوں کے لیے پر فوقیت, کن دوستوں کو فوقیت دیتے والدین پر, ان لوگوں کو. تھوڑی سی غلطی تو کر کے دکھاؤ دوستوں کے ساتھ, جھگڑا تھوڑا سا کر کے دکھاؤ, زندگی بھر کی دوستی ختم نہ کر دے تو پھر بولنا. ان دوستوں کے لیے والدین کے اوپر ان دوستوں کو فوقیت دی جا رہی ہے. برادران ملت اسلامیہ, نہیں مسلمانوں, اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اپنے والدین پر خرچہ کرو, اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے قیامت میں کام آنے والی ہے. والدین کا مقام پہچانو, والدین کا مرتبہ پہچانو. ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ میرے مال سے سارا مال لے لیتا ہے, مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرے مال سے لے لیتا ہے دولت. اللہ اکبر. یہ شکایت کی تھی بارگاہ رسول میں. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والد کو بلا لاؤ, اپنے باپ کو بلا لاؤ. وہ بیٹا جاتا ہے اور اپنے باپ سے عرض کرتا ہے, اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے اور وجہ بھی بتا دی کہ آپ میرے مال سے خرچ کرتے ہو نا. برادران ملت اسلامیہ, وہ لوگ جن کے پاس دولت ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کو نہیں دیتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. اور اگر دولت نہیں ہے مسلمانوں, کم سے کم ماں باپ کے پاس بیٹھ لیا کرو. جب وہ شام میں تم اپنے کاموں بزنس سے جب واپس آ جائے نا تو کچھ نہ دو, 10 منٹ ان کو وقت ہی دیا کرو, ان کے پاس بیٹھ ہی جایا کرو. یہ تمہارا بیٹھنا ہی ان کے لیے بہت سکون کا ذریعہ بن جائے گا, انہیں اطمینان ملے گا. برادران ملت اسلامیہ, وقت دو, دولت دو, سب کچھ ان پر قربان کر دو والدین کے اوپر. اس نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. ابھی وہ گھر سے نکل رہے تھے نا, عرب کی گٹھی کے اندر جو ہے شاعری ہوا کرتی تھی, وہ ہر بات شاعری کے ذریعے کیا کرتے تھے. ابھی یہ معاملہ ہوا کہ ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے میرے بیٹے نے. ان کے دل میں کچھ اشعار آئے, عربی کے اشعار ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا, جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بچے, تو نے آج میری شکایت لگائی ہے, آج میری شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کی ہے. جانتا ہے جب تو پیدا ہوا تھا اسی وقت سے مشقتوں کا دور ہم پر شروع ہو گیا تھا, محنتیں ہم پر تجھ کے تیرے ذریعے شروع ہو گئی تھی. حال یہ تھا کہ پورا دن کام و دھندے سے واپس آتا تھا, بزنس سے واپس آتا تھا, نوکری کر کے واپس آتا تھا, اور پھر جب رات کو سونے جاتا تھا رات کی تنہائی میں تاکہ سکون سے سو سکوں, ابھی نیند آئی ہوتی تھی. حال یہ کہ تو رونے لگ جاتا تھا اور تیری رونے سے میری آنکھ کی نیند کھل جاتی تھی, میری نیند خراب ہو جایا کرتی تھی, لیکن مجھے اپنی نیند کی فکر نہ ہوا کرتی تھی. میں تجھے گود میں لیتا تھا اور پھر میں تجھے چپ کرانے کی کوشش کرتا تھا, اور پھر جب تجھے اس طرح سے ہم نے محنت و مشقت کے ساتھ اس طرح تکلیفیں دے کر تکلیفیں اٹھا کر تجھے پالا ہے, تیری پرورش کی ہے, اور جب تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کے بعد بھی حال یہ ہے کہ ہم نے تیرے گرمیوں کے موسم, گرمی سے بچانے کے لیے تجھے گرمی کے ٹھنڈے کپڑوں کا انتظام کیا, ٹھنڈی سے بچانے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کیا, بارش سے بچانے کے لیے بھی ہم نے تمہیں کپڑوں کا انتظام کیا, تجھے اچھا کھانا کھلایا. ہم عید کے دن کپڑا نیا نہیں پہنتے تھے, لیکن تیرے لیے عید کے دن بھی نیا کپڑے کا انتظام کرتے تھے. اور پھر وہ شاعری میں کہتے جا رہا
رہا ہے, دل میں ہی سوچ رہا ہے, ابھی زبان سے بھی نہیں کہا, اس کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہے. وہ آگے کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے ہم نے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے, تیرے لیے ہم نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہے, تیرے لیے ہم نے لوگوں کی گالیاں تک سنی ہے, لوگوں کے برے بھلے الفاظ بھی سنے ہیں تیرے لیے. اور پھر وقت بھی آیا کہ تیرے یہاں پر, میرے یہاں پر خزانے ڈیرے ڈال دیے, اور تیرے یہاں پر بہار آئی, تو بڑا ہو گیا, میری امیدیں بڑھائی, میں چاہتا یہی تھا, میری خواہش یہی تھی کہ تو اچھا ہو جائے, تو کمانے لگ جائے, اور پھر میری زندگی کی آخری ایام تیرے سائے میں میں اپنے گزار لوں, میں یہ چاہتا تھا. لیکن اس کے برخلاف ہوا, تیرا تیور بدل گیا, تیرے معاملات جداگانہ ہو گئے. جیسے ہی تجھ میں بہار آئی تو سیدھا ہو گیا, میں جھک گیا. معاملہ یہ ہوا اس کے بعد کہ تیرے تیور ایسے بدل گئے کہ تو مجھے باپ بھی نہیں سمجھنے لگا, تو مجھے نوکر سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ دل میں یہ سوچتے سوچتے جا رہے ہیں کہ تیرا حال یہ ہے کہ تو مجھ سے نوکر کے جیسا سلوک کر رہا ہے, بلکہ تو آقا ہو گیا ہے, میں غلام ہو گیا ہوں. پھر کہتے ہیں وہ دل میں کہ ٹھیک ہے, تو آقا ہی صحیح, تو مالک ہی صحیح, میں نوکر ہی صحیح, اتنا تو کر. کوئی نوکر جو اچھا مالک ہوتا ہے وہ نوکر کو بھی تو روٹی دیتا ہے, وہ نوکر کو بھی تو تنخواہ دیتا ہے. اگر تو مجھے نوکر ہی سمجھتا ہے تو مجھے تنخواہ کم سے کم دے, مجھے روٹی دے. اللہ اکبر. یہ جملے ان کے دل میں آئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی حالت میں پہنچے, اسی عالم میں پہنچ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابھی پہنچے بھی نہیں تھے, غیب داں نبی کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ پوچھا, اے میرے صحابی یہ بتاؤ کہ جب تم گھر سے نکلے تھے تو تم نے کون سے جملے اپنے دل میں کہے تھے؟ وہ لوگ ذرا غور سے سنے جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. دیکھو وہ زبان پر بھی صحابی نے جملے نہیں لائے تھے, دل میں سوچ رہے تھے, اور یہاں پر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا. برادران ملت اسلامیہ, وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا وہ جملے جو میرے کانوں نے نہیں سنے, صرف میں نے دل میں کہے تھے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہاں تو نے نہیں سنے لیکن تیرے رب نے سن لیے ہیں, اور تیرے رب نے مجھ تک وہ جملے پہنچا دیے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, اس کے بعد وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ جملے ذرا دوبارہ دہرا. جیسے ہی انہوں نے ان جملوں کو دوبارہ دہرایا, ان اشعار کو دوبارہ دہرایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اتنا روئے, اتنا روئے, روایت میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری گیلی ہو گئی, تر ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر غضبناک ہوتے ہیں اور غضب میں آ کر فرماتے ہیں کہ ایش بیٹے سن, آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرے مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی تیرے باپ کا ہے, اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا. برادران ملت اسلامیہ, ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے والدین کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنے والدین کو ستاتے ہیں, اپنے والدین کو دولت نہیں دیتے, اپنے والدین کو ہونے کے باوجود بھی ان کا دھیان نہیں دیتے. کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ تم بھی باپ کے ہو, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے گھر میں جب سامان لے کر آتی ہے, نوجوانوں سے بالخصوص شادی شدہ جوڑوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا, حال یہ ہے ان کا کہ جب گھر میں لے کر آتی ہے سامان تو اپنے والدہ کے ہاتھ میں نہیں دیتی, چپکے سے اپنے بیوی کے کمرے میں لے جاتی ہے, چپکے سے اپنے بیوی کے بچوں کو کھلاتے ہو. تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے والدین کو نہیں پتا چلتا؟ ارے تم کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے اس نے, وہ سب جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. بولتے نہیں ایک الگ بات ہے, وہ تم سے محبت ہے جس کی بنیاد پر نہیں بولتے. برادران ملت اسلامیہ, ایسا نہ کرو. جو چیز بھی گھر میں لاؤ اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرو, اپنے والدین کا بھی خیال کرو, اس لیے کہ یاد رکھنا جیسا تم کرو گے ویسا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے نا. یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز تم بچوں کو بولو گے اتنا اثر نہیں کرے گا, وہ بچوں جو تم کرو گے وہ اس پر اثر کرے گا. یہ پریکٹیکلی دیکھ لو. آپ گھر میں سلام نہیں کرتے ہو گھسنے کے بعد, آپ کا بچہ کبھی سلام نہیں کرے گا. آپ نماز نہیں پڑھتے ہو, آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہو, آپ دینداری میں ہو, تو آپ کے بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود نماز پڑھے گا. وہ باپ کو نماز, کیونکہ بچہ آپ کے کہنے سے زیادہ آپ کو کرتا ہوا دیکھ کر عمل کرنا چاہتا ہے, اور ہر بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا
ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم کرو گے تمہارا بچہ سب کچھ اسی وقت سیکھ جائے گا، اور جب بڑا ہوگا تو پھر وہی کرے گا جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، وہی کرے گا جو تم نے اپنے ماں کے ساتھ کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔